جہاں پر معاون خصوصی فیصل سلطان میڈیا کو بریف کر رہے ہیں، مگر اس سے بھی زیادہ کہ اب جب کہ یہ ویکسینز اویلیبل ہیں تو پلیز ان کو لگوائیے. اس سے آپ بھی بچیں گے اور آپ کی صحت بھی انشاءاللہ قائم رہے گی، اور ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کی پائیداری کے لیے، مضبوطی کے لیے آپ کی جو گراں قدر خدمات ہیں وہ جاری رہ سکیں گی. تو پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ اب اس مہم کا آغاز ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز سے ہوا ہے، تو پلیز مہربانی کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروائیے، بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائیں. ابھی تک 52,000 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، پہلی ڈوز ان کو لگ چکی ہے. اور ہمارے لیے ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ رول ماڈل بطور ایک مثال کے لیے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ویکسین لگانا اس چیز کی عکاسی ہے کہ وہ اس کی ایفیکیسی کو، اس کی افادیت کو، اس کی سیفٹی کو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، کیا گائیڈ لائنز تھیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک چھوٹی سی تبدیلی ہم نے جو اپنے سسٹم میں کی وہ یہ کہ شروع میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر تھے ان کو ایک کے مطابق وہ پری رجسٹر ہوتے تھے اور پھر ان کی باری آتی تھی. اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی یہ ہم نے کی ہے، اور اس سارے معاملے کو زیادہ آسان بنانے کے لیے اور مؤثر بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی تبدیلی. وہ کیا ہے کہ اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں جس کی عمر 60 سے کم ہے، یہ 60 والا مسئلہ بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں اور آپ کی 60 سے عمر کم ہے تو آپ پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہوتا تھا کہ اپنا نمبر میں میسج کرتے تھے اور ویکسینیشن سینٹر اسائن ہونے کا انتظار کرتے تھے. تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب آپ صرف اپنا نمبر 1166 کو CNIC نمبر، اور یہ بھی بتاتا چلوں اس میں ڈیش وغیرہ نہ ڈالیے، جو پورے نمبر ہیں بس وہ لکھیے، نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف CNIC 1166 SMS کریں اور اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر کو وزٹ کریں. اور جو لسٹ ہے ان ویکسینیشن سینٹرز کی وہ ncoc.gov.pk پر موجود ہے. تو اپنے قریبی سینٹر کو وزٹ کیجئے، اور آپ جب وہاں جائیں گے تو وہاں آپ کی ویکسینیشن ممکن بنائی جا سکتی ہے. اب اگر وہ تمام ہیلتھ کیئر ورکرز، فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جن کی عمر 60 سے زیادہ ہے، ان کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات آپ کو ابھی بتا دوں. اچھا، اب جو دوسرا مرحلہ ہمارا ویکسینیشن کا ہے اس کے بارے میں بہت عرصے سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ 65 سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ شروع کیا جائے گا، اس کا آغاز وہاں سے ہوگا. اچھا، 15 فروری سے ہم نے اناؤنس کیا کہ جو اگلا مرحلہ ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پری رجسٹر یا رجسٹر کروانا شروع کر دیں اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسی طرح 1166 کو 1166 کو اپنا CNIC بغیر ڈیش ڈالے، بغیر سپیسز دیے، سیدھا تمام نمبرز لکھیں اس میں اور 1166 کو SMS کریں. اور پھر اس کے ذریعے جو جواب آئے گا، اس کے ذریعے جو مزید آپ کو معلومات ہیں اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ کے شروع سے ہو جائے گا، کہ آغاز سے ہو جائے گا. اس میں اگر آپ باقی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو NCOC کی ویب سائٹ پہ بھی وہ معلومات موجود ہیں، وفاقی وزارت صحت کی ویب سائٹ پہ، اور فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کے اوپر بھی یہ ساری انفارمیشن موجود ہے اگر آپ کو فردر معلومات چاہیے ہوں. اچھا، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر کار 65 سے زیادہ کی عمر کا کیوں ہم نے انتخاب کیا اس ویکسین کو جب ہم عام شہریوں کے لیے شروع کریں گے ہیلتھ کیئر ورکرز کے علاوہ؟ اس کی وجہ بڑی سادی ہے. تقریباً جو 12,500 کے قریب اموات ہو چکی ہیں اس کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں، ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کی عمر اس عمر سے زیادہ تھی، اور یہ ہمارے پیارے تھے، ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے شہریوں کی یہ سیگمنٹ ہے، یہ جو لوگ ہیں جن کی 65 سے عمر زیادہ ہے، ان سے ہم ویکسینیشن کا آغاز کریں
اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے تو اپنے آپ کو رجسٹر کیجئے، اور اگر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے گرد لوگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، باقی عزیز و اقارب ہیں، تو ان کو بھی اس رجسٹریشن کے پروسیس میں شامل کریں، ان کی مدد کریں ان کو رجسٹر کرنے میں۔ اچھا، کچھ گفتگو رہی یہ 60 سال سے زیادہ کے معاملے کی، یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جو موجودہ مرحلے میں ویکسین استعمال ہو رہی ہے، جو اس وقت ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے ویکسین استعمال کر رہے ہیں، اس کا نام سائنوفارم ہے، یہ چین سے آئی ہے، اور ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا، اور میں پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ریکمینڈ نہیں کیا کہ یہ 60 سال سے زیادہ کے لوگوں میں استعمال کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ویکسین بذات خود سیف نہیں یا مؤثر نہیں۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی کہ یہ 60 سے اوپر استعمال نہ کی جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی ویکسین کے لیے، کسی دوا کے لیے ٹرائلز کیے جاتے ہیں تو وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس کے بیسس کے اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کن صورتحال میں استعمال کی جانی چاہیے۔ یہ جب ٹرائل کنڈکٹ ہوا تو اس میں 60 سے زیادہ کے جو افراد تھے جنہوں نے حصہ لیا ٹرائل میں، ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کے اوپر ایک مناسب اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب جب اعداد و شمار اتنے نہ ہوں کہ اس کے اوپر ایک واضح فیصلہ دیا جا سکے، تو اس حال میں ہوا یہ کہ جو ہمارے قومی ماہرین ہیں، پاکستانی ماہرین ہیں اس معاملے کے، انہوں نے یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کے استعمال کو فی الحال جب تک اور اضافی ڈیٹا نہیں آتا 60 سے زیادہ سال والی عمر کا، تو اس کا استعمال محدود رکھا جائے 60 سال کی عمر تک۔ اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے عوام کو اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ہماری حکومت ہے، ایسے ماہرین کو چن رہی ہے جو ان اعداد و شمار کو بہت باریکی سے، بہت ذہانت سے اور بہت ایکسپرٹیز کے ساتھ، مہارت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور وہ عوامی صحت کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سائنوفارم 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو نہیں لگے گی تو پھر ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ پوچھیں گے ابھی تو آپ نے کہا کہ زیادہ ایج کے لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ کوویکس فیسلٹی کے تھرو ہمیں آئے گی، اور اس ویکسین کا نام ہے ایسٹرازینیکا آکسفورڈ۔ یہ ہمیں 17 ملین ڈوزز جو ہیں وہ جون سے پہلے مہیا کر دی جائیں گی، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ تقریباً 6 سے 7 ملین ڈوزز جو ہیں وہ مارچ میں آ جائیں گی۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 2 مارچ کے لگ بھگ 2.8 ملین ڈوزز یعنی 28 لاکھ ڈوزز ایسٹرازینیکا کی پاکستان پہنچ جائیں گی۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو اگلا مرحلہ ہے ویکسینیشن کا، اس کا آغاز کر پائیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا اس کا آغاز ہم 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں سے شروع کریں گے۔ اس وقت ایسٹرازینیکا کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دوں۔ ایک تو یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو عالمی ادارہ صحت ہے، انہوں نے اس ویکسین کو اپروو کر رکھا ہے۔ دوسرا یہ بھی بتاؤں، میں نے ذکر کیا ابھی کہ 65 ملک جہاں یہ ویکسین ہو رہی ہے، ان میں سے 34 ایسے ہیں جہاں اس ویکسین کا استعمال ہو رہا ہے، بشمول برطانیہ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے، اور یہ سیف اور افیکٹو ویکسین ہے۔ تو میں پھر آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب یہ ویکسین پاکستان میں آ جاتی ہے اور آپ کی اپنی عمر اور اس کے سٹیج کے مطابق باری آتی ہے، تو اس کو ضرور اس کی رجسٹر کروائیے اور اس کی ڈوزز لگوائیں۔ اچھا، اب فیز 2 جو دوسرا مرحلہ ہے، اس میں ایک اور چیز ہم نے بتائی تھی۔ ابھی تک تو میں نے ذکر کیا فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کا، جو ہراول دستہ ہماری اولین ترجیح وہ تھی، وہاں سے ویکسینیشن شروع ہوئی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 65 سے زیادہ سال والے عمر کے لوگوں کو ہم کیسے ویکسینیٹ کریں گے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو 60 سے زیادہ کے عمر میں تھے، ان کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ بھی یہی ایسٹرازینیکا ہی ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور کیٹیگری ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور وہ ہیں ہمارے عمومی ہیلتھ کیئر ورکرز، وہ ہیلتھ کے ورکرز جو فرنٹ لائن پہ تو نہیں لیکن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلا سٹیپ ہے وہ ساتھ ان کا ہوگا۔ تو
22 फरवरी से शुरू करके इंशाल्लाह हम उनकी एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर देंगे और उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सेज, फार्मासिस्ट और कोई जो दीगर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो एक बड़ी आसान सी वेबसाइट के ज़रिए बड़े आसान तरीके से अपने आप को प्री रजिस्टर कर पाएंगे और उसके बाद उसके 2 या 3 दिन के बाद वो किसी भी जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ विज़िट करके अपने आप को वैक्सीन लगा पाएंगे। चुनाचे और उसके बाद जो अगला मरहला है इस हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का प्रोसेस होगा। सो ये एक बतदरीज जो प्रोसेस था मरहलावार जिसका हम शुरू से जिक्र करते आए हैं, अब इसके अगले मराहिल सामने आ रहे हैं और हम इसी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते थे। अब एक स्लाइड भी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो अब मैं इसको बात को समराइज़ कर देता हूँ, इसको बता देता हूँ कि क्या 3 चीज़ें हमने जिनका जिक्र किया। फौरी तौर पे 2 चीज़ें हो रही, फौरी तौर पे 2 चीज़ें साथ चल रही हैं। एक वो जो रजिस्टर्ड फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, वो 1166 पे अपना CNIC भेज कर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करके एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट देख के वह किसी भी सेंटर में जाके और अपना जो SMS उनको जवाब आता है उसको सामने दिखा के वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि उनको अब इंतज़ार की ज़रूरत नहीं, वो ख़ुद से ये स्टेप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इस वक्त फिलफौर मौजूद है और जिसको मैं फिर से आपसे तलकीन करूंगा और गुजारिश करूंगा कि उसको इस्तेमाल करें, वो है जिसमें हमने कहा कि अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो आप अपना CNIC 1166 को भेजें या नादरा की वेबसाइट जो है nims.nadra.gov.pk उस पर जाके रजिस्टर करें और दीगर इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करें। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि मार्च के बिल्कुल शुरू में इन लोगों की, हमारे सिटीजन्स की, हमारे शहरियों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। ये तो 2 चीज़ें हो गई जो इस वक्त फिलफौर मौजूद हैं। और 22 फरवरी के बाद जो हमारे अमूमी हेल्थ केयर वर्कर्स, तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन में ना भी हों, उनको एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड वेबसाइट जिसका हम जिक्र कर देंगे उसमें रजिस्टर करवाना होगा और फिर वो जाके देखेंगे लिस्ट के कौन से सेंटर्स हैं जो उनको सूट करते हैं, वो सिलेक्ट करके और उन सेंटर्स में जाके अपने आप को 72 घंटों के बाद अपने आप को जाके वैक्सीनेशन का आगाज़ करवा सकते हैं। तो ये तमाम मालूमात थी जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रा बतानी और क्लैरिफाई करनी ज़रूरी थी, क्योंकि इसके बारे में कुछ इबहाम भी था, कुछ सवालात भी थे। तो उम्मीद है कि आपके सवालात मेरी इस गुफ्तगू के ज़रिए आपके सवालात का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर कोई दीगर मालूमात चाहिए हों तो हमारी वेबसाइट्स मौजूद हैं और ये स्क्रीन के ऊपर कुछ हमने इन्फॉर्मेशन भी दिखाई है ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला 65 साल से ज़ायद उम्र का होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.